السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پہ۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم ٹاپک پہ جو آج کل کے موسم کے حساب سے یا جو حالات چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ وہ ہے ٹاپک ہے، اور اس طرح کے پیشنٹس کافی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ وہ ہے ڈینگی بخار۔ ناظرین، آپ لوگ سنتے ہوں گے آس پاس یا خبروں میں بھی کہ یہ بیماری کافی پھیل رہی ہے آج کل۔ تو یہ کیا چیز ہے، کیسے پھیلتی ہے، کس طرح کی اس کی علامات ہیں، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور مریض کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں، کیا علاج، تو اس سلسلے میں آج بات کریں گے۔ تو ناظرین، ڈینگی بخار جو ہے یہ اس کی وجہ ایک وائرس ہے، اور یہ پھیلتا کیسے ہے؟ ایک مچھر کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان کو یہ پھیلتا ہے۔ تو اس کے جو اکثر پانی جو ہوتا ہے، جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اکثر، تو اب سیلاب جیسے آج کل ہوا ہے تو اس کے بعد پانی مختلف موسم جیسے گزرا ہے، اس موسم میں چونکہ مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کھڑا ہوا پانی جو ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایک بہتا ہوا پانی ہے، لیکن جہاں پر بھی پانی کھڑا ہوگا، چاہے وہ آپ آس پاس کچھ جگہوں گھروں کے پاس ہو، یا چمن میں ہو، کیاریوں میں ہو، ٹائروں میں ہو، یا جہاں جہاں بھی ہے، تو اس کے اوپر اس طرح مچھر کی افزائش ہوتی ہے، اور اس سے پھر یہ ایک مچھر سے دوسرے انسان کو یہ مچھر پھیلاتا ہے، اور یہ بیسیکلی ہوتا وائرس ہے، اس سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے بخار، تیز بخار کا ہونا۔ لہٰذا اس کی مریض کو اور ملیریا کے مریض میں علامتیں ملتی جلتی ہیں، اس میں بھی بہت تیز بخار ہوتا ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے باڈی میں، ایسے درد ہوتا ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹنے والی ہیں۔ سر درد بھی ہو سکتا ہے۔ موسٹلی جو پیشنٹ ہیں، میجارٹی جو مریض ہیں، جو 90% مریض ہیں، ان میں علامات اس طرح کی ہوتی ہیں، جن میں بخار، سر درد، جسم میں درد، اس طرح کے سمٹمز علامات ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں میں یہ بہت شدید قسم کی جو ہے نا ڈینگی بخار ہوتا ہے، وہ کم مریض ہیں لیکن ہو سکتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو پلیٹلیٹس ہیں، جو سفید خون ہے، اس کی کمی ہو جاتی ہے، اور بلڈ کی جو ہے جو ہے نا پرابلم اس میں آ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مریض کو خون آ سکتا ہے، ناک سے آ سکتا ہے، یا کسی بھی جگہ سے خون آنے آ سکتے ہیں، یا جسم پر دھبے ہو سکتے ہیں، تو اس میں پلیٹلیٹ کی کمی آ جاتی ہے، یا مریض شوک میں بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہے جو شدید قسم کا یا سیویئر فارم آف ڈینگی ہے، یہ مریض زیادہ تر ایسے کم مریض ہوتے ہیں۔ اکثریت جو مریض ہیں، جو 90% پیشنٹس ہیں، ان میں صرف بخار کی علامت ہوتی ہے، ہفتہ یا 2 ہفتے تک وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہوتا ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مریض کو آپ پیراسیٹامول ہے، بخار کے لیے ہے، یا اگر جیسے کوئی جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے مطابق ہم جو ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ مریض پر ہم نظر رکھتے ہیں، اس کے ہر کچھ دنوں بعد یا ڈیلی جو ہے ہم CBC ٹیسٹ جو ہے بلڈ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہم اس کے خون کے ٹیسٹ کے اوپر نظر رکھ سکیں۔ اگر اس کا سفید خون پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں تو ان کو پلیٹلیٹ دیے جاتے ہیں، ان کا اگر بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، شوک میں جا رہا ہے، تو اس پہ نظر رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں امپورٹنٹ بات آپ کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو بھی ڈینگی ہو گیا تو پریشان ہونے کی زیادہ بات نہیں ہے، یہ اکثر ہفتے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں وہ کمپلیکیشن کی طرف، پیچیدگی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ بچنے کے لیے یہ ہے کہ کھڑا ہوا پانی کہیں بھی ہم نہ چھوڑیں، جا کر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی آپ کیمیکل ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر وہ لیئر بن سکے، تاکہ اس میں یہ جو مچھروں کی افزائش ہے وہ نہ ہو سکے، اور جو جہاں جہاں بھی پانی ہے، کھڑا ہوا پانی ہے، تو اس کو ختم کرے، وہ وہاں سے ہٹا دیا جائے، اسپرے کیا جائے مچھروں کے لیے، ماسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کیا جائے، مچھردانی کا استعمال کیا جائے، جو بیڈ نیٹس جسے کہتے ہیں مچھردانی، وہ استعمال کی جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ بھی ہیں جس کو ہم ڈینگی NS1 ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، CBC کر سکتے ہیں، تو یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے کچھ فروٹس کو اور کچھ چیزوں کو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر یہ استعمال کریں گے تو یہ نہیں ہوگا یا اس سے ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور وہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق کافی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ کی اس کے متعلق کوئی اور سوال ہیں، کویسچن ہیں، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔
شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل کو. تھینک یو سو مچ.